بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی ذمہ داری کے ساتھ روزہ رکھنا خود انسان کے لیے مفید ہے، کیونکہ شریعت کا ہر حکم انسان کے فائدے میں ہوتا ہے۔ کوئی حکم شریعت کا مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے خالق کائنات نے بھی فرمایا کہ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، روزہ رکھنا خود تمہارے لیے مفید ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ روزہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ جس انسان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کھا بھی لیتا ہے، بالکل ان درختوں کی طرح جو کسی نہر کے قریب ہوتے ہیں اور ہر وقت وہ پانی سے سیراب ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ درخت حادثات سے ٹکرانے کی صلاحیت بہت کم رکھتے ہیں، وہ مضبوط نہیں ہوتے۔ لیکن ان کے مقابلے میں وہ درخت جو جنگلوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں ہوتے ہیں، وہ درخت مضبوط طوفانوں کے ساتھ ٹکرانے کے عادی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، روزہ بھی بالکل انسان کے جسم کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتا ہے۔ یہ جو انسان روزے کے عالم میں وقتی پابندیوں میں رہتا ہے نا، اس سے انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اور انسان مضبوط ترین طوفانوں کے ساتھ ٹکرانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی قوت ارادی کو روزہ بھی مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ خالق کائنات نے روزے کا اجر بھی بہت عظیم رکھا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور امالیہ شیخ صدوق میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتا ہے تو فغفر اللہ لہ ذنوبہ ما تقدم منہا وما تأخر، تو خالق کائنات اس انسان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور خالق کائنات قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے گا۔ تو آئیے اب روزے کی گہرائی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک طرف سے روزے کی جزا اتنی بڑی رکھی گئی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ دوسری طرف سے ہم جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو امیر المومنین کا ایک ارشاد گرامی نظر آتا ہے، حکمت نمبر 145 کے اندر مولا فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر والعناء حبذا نوم الاکیاس وافطارہم۔ مولا فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کی جزا بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتی، اور بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نماز کا صلہ، اجر، مشقت اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حبذا نوم الاکیاس وافطارہم، مولا فرماتے ہیں دانا لوگوں کا تو سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل تعریف ہے۔ دیکھیں عظیم بات ہے نا، ایک طرف سے روزے کی اتنی بڑی جزا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اس کے خالق کائنات اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے قیامت کے دن بچا کے رکھے گا، اور دوسری طرف سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی اجر نہیں ملتا۔ مطلب کہ بہت راز کی بات ہے۔ تو آئیے حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں۔ مولا رضا علیہ السلام کا فرمان امیر المومنین کی حکمت کا ترجمان ہے اور اس کی تشریح ہے۔ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لیس العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم، زیادہ روزے رکھنا اور زیادہ نمازیں پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل، خدا کے امر پر غور کرنے اور فکر کرنے کا نام عبادت ہے۔
یعنی آپ روزے رکھتے جائیں اور آپ کو روزے کے فلسفے اور راز کا پتہ نہ ہو تو یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ روزے اس لیے واجب کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو غریبوں کی غربت کا احساس ہو، آپ کو پتہ چلے کہ فقیروں کا فقر کیا ہوتا ہے، غریبوں کی غربت کیا ہوتی ہے، اور مساکین اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، غریبوں کی غربت کا احساس ہو، اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ لیکن وہ روزے دار جو روزے رکھتے ہیں لیکن حقداروں کا حق غصب کرتے ہیں، مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، وہ روزے دار جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن غریبوں کی غربت کا خیال نہیں کرتے، وہ روزے دار جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کو فقیروں کے فقر کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ غریب اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد عید مناتے ہیں، بڑی بڑی خوشیوں کے ساتھ عید مناتے ہیں، مختلف طعام کھاتے ہیں اور اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوسیوں کی زندگی کیا ہے، وہ کس غربت کے حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں ان روزے داروں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ روزے کے عالم میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے جنسی لذتوں سے بھی دور رہے، تاکہ عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ یہ اس انسان کا جو نفس سرکش ہے اس کا لگام اس انسان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ انسان خواہشات نفسانی سے بہت دور ہے۔ تو پھر اس روزے دار کو جو اجر ملے گا نا وہ یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور خالق کائنات قیامت کے دن اس روزے دار کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے گا۔ یہی روزے کا حقیقی مفہوم ہے۔